الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا. آج میں آپ کے لائی ہوں اصلاحی بیان میں قیمتی خزانے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کی کنجی جس نے نہ لی وہ بدبخت ہے. آج میرا موضوع ہے. اس سے پہلے جو میرے اصلاحی بیان چلے ہیں آپ نے میرے ساتھ بہت ہی تعاون کیا ہے. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور آگے بھی یہی امید کرتی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی توفیق دیں گے کہ آپ میری ویڈیو کو یوں ہی دیکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی میری روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ اس جہاں میں دے اور آخرت میں بھی. آمین ثم آمین. میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ جو ہمیں ملا وہ ہے محمد مصطفیٰ. وہ ہے محمد مصطفیٰ، وہ سبز گنبد والا، وہ آمنہ کا لال. وہ میرے محمد مصطفیٰ، میرے اللہ کا لاڈلا، میرا پیارا نبی رحمت للعالمین جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا. وہ صادق الامین، میرے اللہ کا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین اور ہمارے لیے ایک خزانوں میں سے ایک سب سے اچھا خزانہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کو جوش مارتے ہوئے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی دے دیا. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے تو ایسے خزانے کی کھولتی ہے کہ اس کا آپ کو کسی طرف کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی کہ یہ یہاں سے نکلے گا. وہ میرا رب رحمان ہے، اس کے رحمت کو اگر جوش آئے تو بس کیا ہی کہنے، وہ انہونی کو ہونی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہے. اللہ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، محمد مصطفیٰ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میرے محمد پر لاکھوں درود السلام، میرے محمد پہ لاکھوں درود السلام. اے محمد کے تو فعل ہماری تمام پریشانیوں کو اور بیماروں کو شفائے کاملہ پریشانیوں کو حل فرما. اے رب الرحمن تو رحیم، تو ذوالجلال والاکرام، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما اور رزق کی فراوانی فرما اور بیمار حال کو سیدھے حال کر دے اور خستہ حال کو ٹھیک کر دے، بیمار کو شفائے کاملہ عطا کر دے. تو اللہ ہے، میرا رب رحمان ہے. تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، خزانے کی کنجیاں ہمیں دے دے، ہم اسے
تلاش کریں، اپنے پسند کا خزانہ لے کر جائیں۔ یا اللہ پاک جتنے خزانے تو نے چھپائے ہوئے ہیں ہمیں انہیں کے راز بتا دے، لیکن ہمیں ان کا راز پتہ ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ ہم خود ہی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ہم خود ہی اپنے دل کو بند کیے ہوئے ہیں، ہم نے خود پر ہی دل پر مہر لگا دی، کیونکہ ہمیں جو خزانے کی کنجیاں ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کی کنجیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں چھپی ہوئی ہیں، محمد مصطفیٰ کی سنت میں چھپی ہوئی ہیں، تقوی اختیار کرنے میں چھپی ہوئی ہیں، اپنے فرض نماز حج روزہ زکوٰۃ ادا کرنے میں چھپی ہوئی ہیں، صحیح نماز پڑھنے میں چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ سب خزانے کی کنجیاں ہیں جو میرے اللہ نے چھپا کے رکھی، پر ایسا بھی نہیں چھپایا کہ وہ ہمیں ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خزانے تلاش کرو جہاں جہاں سے ملے، کسی غریب کو کھانا کھلا کر اور یا کسی ایسے انسان کو کپڑے پہنا کر، کیونکہ میرے اللہ ہے، میرے اللہ نے آپ کو اتنے وسائل دیے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اس مدد سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک رحمت کی کنجی ہے، یہ رحمت کے خزانے ہیں۔ جس طرح ہمارا صبح سے لے کر شام تک یہ بھی رحمت ہی رحمت ہے، نعمت ہی نعمت ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا بولنا، کھانا پینا، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور بچوں کی خواہشات کو پورا کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں، کیونکہ اللہ میرا ہماری شہرگ سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بلند آواز سے کرو، آہستہ آواز سے کرو۔ ان اللہ وما یذکرون، ان اللہ وما یذکرون، اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر کرو۔ دوسرا خزانے میں ہمیں ملا ہے قرآن مجید، قرآن پاک پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، گزارش ہوتی ہے کہ اس کے حرف کا ترجمہ یاد کر لیجئے، کیونکہ قرآن پاک کے ہر لفظ میں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کلام اللہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں اور راستہ ہی نہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنی ہو تو اس کو اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر اور سنت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میرے پیارے بہن بھائیوں، اور ہماری نجات جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر لفظ میں ایک خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان خزانوں کو تلاش کیجئے، ڈھونڈیے اور اپنے لیے راہ ہموار کیجئے، کیونکہ آج تو ہم یہاں ہیں، ہمیں آخرت کا پتہ نہیں ہے، ایک دن تو ہمیں جانا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، کچھ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذو القربى والیتامى، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور پیغمبر پر مال دینے والا محبت اللہ تعالیٰ سے رکھیے۔ اور جنت کے خزانوں میں سے میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ،
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں رکھتا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، لا حول ولا قوت کی تسبیح آپ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن 2 مرتبہ صبح اور شام کو پڑھ لیں پھر بھی سبحان اللہ، نہ ہو سکے تو ایک تسبیح صبح پڑھ لیں پھر بھی سبحان اللہ، کیونکہ یہ تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں کو تلاش کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کیجئے، ہر آن بان میں، ہر شان میں، ہر لفظ میں، ہر دن میں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیشہ آپ کو طلبگار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین کی اللہ ہیں۔ میرا اللہ رحمت للعالمین کا اللہ ہے، اسی لیے ہمیں بھی رحمت کی طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پیار جتانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جوش دلانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جوش ڈالنا چاہیے۔ اس طرح جوش ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جھوم کر کہیں میرے بندے تجھے کیا چاہیے، میرے بندے تیری ہر رضا میں بھی راضی، تو میری ہر رضا میں راضی۔ کیونکہ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے تو پھر اللہ بھی ہمیں اپنی رضا میں راضی کرنے کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میری گزارش دوبارہ سن لیجئے، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ میں آپ کے لیے بہت محنت سے یہ وظائف اور یہ اصلاحی بیان اور اچھی باتیں لے کر آتی ہوں۔ آپ بھی اپنا پورا حق ادا کیجئے اور میری جو نیکی ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پورے ملک پاکستان کے لیے اور امت مسلمان کے لیے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پریشانیوں کو حل فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے، جن کے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زیادہ میرے لیے دعائیں کرنی ہے، میری بچی کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج